جنوبی کوریا میں المناک طیارہ حادثہ، 179 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ کوریائی باشندوں کو بینکاک سے واپس لا رہا تھا۔ مرنے والوں میں 2 تھائی باشندے بھی شامل۔ حادثے میں عملے کے 2 ارکان طیارے کی دم کے قریب ہونے کی وجہ سے بچ گئے۔ پرندہ ٹکرایا، لینڈنگ گیئر کیوں نہ کھل سکا؟ تحقیقات جاری۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ جنوبی کوریا میں سابق صدر کی جانب سے چند گھنٹوں کے لیے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد شروع ہونے والی سیاسی کشیدگی کے اثرات ابھی جاری ہیں۔ اسی دوران مسافر طیارے کے حادثے نے ملک بھر کی فضا کو سوگوار کر دیا ہے۔ اتوار کے روز جنوبی کوریا کے جنوب مغرب میں واقع موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے مسافر طیارے کو ایک جان لیوا حادثہ پیش آیا، جس میں 175 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سمیت 179 افراد ہلاک ہو گئے، جن کی شناخت کا عمل ابھی جاری ہے۔ تھائی لینڈ کے بینکاک ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والے جیجو ایئر ویز کے بوئنگ 737-800 مسافر طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 افراد سوار تھے۔ حادثے میں صرف عملے کے 2 اراکین فلائٹ اٹینڈنٹ ہی زندہ بچے ہیں، جو کہ جہاز میں پیچھے کی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ مرنے والوں میں سے 5 بچوں کی عمریں 10 سال سے کم ہیں، جبکہ حادثے میں ہلاک ہونے والے سب سے عمر رسیدہ شخص کی عمر 78 سال ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ مسافروں میں سے 2 کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا، جبکہ باقی افراد جنوبی کوریائی باشندے تھے۔ کئی افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں کرسمس کی چھٹیاں منا کر واپس آ رہے تھے۔ حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 9 بجے پیش آیا۔ ریسکیو حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حادثے کی وجہ خراب موسم اور جہاز سے پرندے کا ٹکرانا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد طیارے کی دم تو سالم حالت میں ملی ہے، لیکن طیارے کا بقیہ حصہ قابل شناخت نہیں ہے۔ طیارے کے دونوں بلیک باکس یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر مل گئے ہیں، تاہم جنوبی کورین خبر رساں ادارے کے مطابق فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اسے ڈیکوڈ کرنے میں 1 ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ٹرانسپورٹ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جب طیارہ لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا، اسی وقت ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے پرندوں کے ٹکرانے کی وارننگ جاری کی گئی تھی، جس کی وجہ سے پائلٹ نے لینڈنگ مؤخر کر دی۔ اہلکار کے مطابق تقریباً 2 منٹ بعد ہی پائلٹ نے مے ڈے کی کال دی، جس کے بعد ایئر ٹریفک کمانڈ نے طیارے کو مختلف سمت سے اترنے کی اجازت دے دی۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لینڈنگ کے دوران جہاز کا لینڈنگ گیئر اور پہیے نہیں کھلے اور جہاز پھسلتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا، جس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جائے حادثہ پر 1,500 کے قریب ریسکیو ورکرز کی بڑی تعداد نے امدادی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ واقعے کے بعد موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، کیونکہ حکام ملبے کی چھان بین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حادثے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بوئنگ 737-800 بغیر لینڈنگ گیئر کے بیلی لینڈنگ کرتے ہوئے رن وے پر تیز رفتاری سے پھسل رہا تھا۔ آخر میں وہ ایک دیوار سے ٹکرا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ نقشے دکھاتے ہیں کہ کنکریٹ کا یہ ڈھانچہ کئی سالوں سے رن وے کی جنوبی انتہا پر باڑ کے قریب موجود ہے۔ یہ پائلٹوں کو رات کے وقت یا جب حد نگاہ کم ہو تو اترنے میں مدد کرتا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر ہوائی اڈوں پر یہ نظام گرنے والے ڈھانچوں پر رکھے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب جس دیوار سے طیارہ ٹکرایا وہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق بنی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ تب ہوا کہ اس سے طیارے کے ٹکرانے سے دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ یہ ایک بد نصیب لمحہ تھا۔ جنوبی کوریا کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ جو جونگ وان نے کہا ہے کہ موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ 2007 میں کھولا گیا اور ملک کے جنوب میں ایک مصروف علاقائی مرکز بن گیا، اور انہوں نے مزید بتایا کہ دراصل رن وے کی 2800 میٹر لمبائی حادثے کا سبب نہیں بنی۔ انہوں نے
اس دیوار کا بھی دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اسے صنعت کے معیار کے عین مطابق بنایا گیا تھا۔ تاہم ایئر سیفٹی کے معروف ماہر ڈیوڈ لیئرماؤنٹ نے اسکائی نیوز کو بتایا کہ دیوار کے ساتھ تصادم تباہی کا لمحہ تھا اور نہ صرف اس کے ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا بلکہ ان کے خیال میں اس کا وہاں ہونا یعنی کہ اس دیوار کا وہاں ہونا مجرمانہ فعل ہے۔ جیجو ایئر جنوبی کوریا میں قدر سستی ایئر لائن کے طور پر مشہور ہے۔ جیجو ایئر کی مینجمنٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حادثہ طیارے کی دیکھ بھال کے مسائل کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوا۔ جنوبی کورین ٹرانسپورٹ میں پرواز کے ہیڈ پائلٹ سن 2019 سے اس عہدے پر فائز تھے اور ان کو 6800 یعنی کہ 6800 گھنٹے جہاز اڑانے کا تجربہ بھی تھا۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی پریس کانفرنس میں جیجو ایئر کے صدر کم ای بائی اور ایئر لائن کے دیگر حکام نے متاثرہ خاندانوں سے واقعے پر معافی مانگی ہے اور اس کی مکمل ذمہ داری قبول کی ہے۔ کم کا کہنا ہے کہ طیارے کے معمول کے چیک اپس میں کوئی تکنیکی خرابی سامنے نہیں آئی تھی۔ طیارہ حادثے کی وجوہات ابھی تک غیر واضح ہیں۔ طیارے کی خرابی کے کوئی ابتدائی شواہد بھی نہیں ملے اور گرنے والے طیارے کے حادثات کا کوئی سابقہ ریکارڈ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ طیارے کے حادثے پر معذرت خواہ ہیں۔ تاہم وہ واقعے کے اسباب سے متعلق حکومتی تحقیقات کا انتظار کریں گے۔ طیارہ بنانے والی کمپنی بوئنگ نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ جیجو ایئر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کریش سے متعلق کمپنی کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تھائی لینڈ کے حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ طیارے کی بینکاک سے روانگی کے وقت اس میں کوئی تکنیکی خرابی بالکل بھی نہیں تھی۔ موان میں ہونے والا واقعہ جنوبی کوریا کے طیاروں کے ساتھ پیش آنے والی ہلاکت خیز حادثات میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل 1997 میں جنوبی کوریا کی ایک ایئر لائن کا طیارہ گوام میں تباہ ہوا تھا جس میں 228 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ طیارہ حادثے سے پہلے مسافروں کے اپنے پیاروں کو درد بھرے پیغامات نے پورے جنوبی کوریا میں سوگ کی فضا پیدا کر دی ہے، اور نیٹ ورک پرابلم کے باعث حادثے کے بعد بھی کئی مسافروں کے موبائل میسیجز ان کے اہل خانہ کو موصول ہوتے رہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ اب اگلے جہان میں ملاقات ہوگی، اور کسی نے لکھا کہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے بتایا پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ کیا مجھے وصیت کر دینی چاہیے، اور اب ہمیں یہ بات کھائے جا رہی ہے کہ وہ آخری بات کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ ایک مسافر نے بتایا کہ ہمارے جہاز کے ونگ میں پرندہ اٹک گیا ہے اور ہم فی الوقت لینڈ نہیں کر سکتے۔ ایک مسافر نے اہلیہ کو بھیجے گئے میسج میں والدین اور بچوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ طیارے کے پائلٹ اور عملے کے آخری پیغامات بھی دلخراش ہیں۔ انسان وہ کیا کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی دنیا، انسان نے اتنی ترقی کر لی، دنیا کی بڑی بڑی مشکلات کو قابو کر لیا، پانی پر قابو کر لیا، ہوا پر قابو کر لیا، لیکن پھر بھی جنگیں لڑتا ہے، ایک دوسرے کو مارتا ہے۔ اور پھر میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سرکشی کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات، ایک واقعہ ابھی چند روز قبل پیش آیا جبکہ آذربائیجان ایئر لائنز کا ایک طیارہ، اس کو حادثہ ہوا جو کہ ایک روسی غفلت تھی، ان کا میزائل لگا، اور اب ایک یہ دلخراش واقعہ جس میں کہ نہ جانے کتنے بچے، کتنے گھروں کے سربراہ، کتنے خاندان تھے جو شاید تباہ ہو گئے۔ ان کے نقصان کا ازالہ شاید عمر بھر نہ ہو سکے۔ ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن جو شخص ایک بار چلا جائے وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ جو وقت ایک بار گزر جائے وہ واپس نہیں لوٹتا۔ نہ جانے کتنے خواب تھے، کتنے ایسے لوگ تھے جو مستقبل کے بڑے بڑے سائنسدان تھے، ان کی زندگیوں میں کیا کیا خواب تھے، کتنی محبتیں تھیں، کیا کیا گولز لوگوں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوں گے، اور اگلے سال کی ریزولوشنز بنائی ہوں گی کہ 2025 میں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی. اس لیے آپ کے پاس جو بھی وقت ہے اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریے. جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، چاہے اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے ہو یا آخرت میں کامیابی کے لیے ہو. آج کے کام کو کل پر مت ڈالیے. آج کا دن پوری شدت کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ جئیں. کل کا کسی کو کچھ علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور توبہ استغفار کرتے رہیے اور کوشش کرتے رہیے کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے رکھیں. کچھ پتہ نہیں کب کس وقت کس کا بلاوا آ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.